بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لہٰذا آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی اور صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا حیرت انگیز واقعہ سنائیں گے، اور ساتھ ہی اس ویڈیو میں حضرت عمر کے انوکھے اور حیرت انگیز واقعات بھی آپ کو سنائیں گے، جس کو سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت، کوشش اور کاوشوں کے ذریعے لوگوں کو پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مسلمان ہوئیں۔ اس طرح سے کل 38 لوگ مسلمان ہوئے۔ وہ دور ایسا تھا کہ کفار بہت ظلم و ستم کرتے تھے۔ جب 38 لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے تو کفار چاہتے تھے کہ کوئی دوسرا شخص ان کے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ ان کے لیے بڑا اذیتناک لمحہ تھا کہ یہ تحریک جس کو ہم روکنا چاہتے ہیں یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ ان کے لیے محبتیں اور ان کے لیے پیار پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر جب امیر حمزہ مسلمان ہوئے تو یہ 39 مسلمان ہو گئے۔ ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے تسکین قلب کا سامان ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے غلاف سے لپٹ کر اللہ کے حضور دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک شیر تو دے دیا ہے اور ایک شیر اور عطا کر دے۔ یہ خبر پورے مکے میں پھیل جاتی ہے کہ امیر حمزہ بھی ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، 26 سال کے جوان ہیں، اپنے گھر کے اندر پیچ و تاب کھا رہے ہیں کہ اگر اسلام اسی طرح سے پھیلتا رہا تو ہمارے بتوں کے خلاف اٹھنے والا یہ نظام اتنا پھیل جائے گا کہ روکنا مشکل ہو جائے گا۔ آباء و اجداد کی کہانیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نیا دین ایسے پنپتا رہا تو پھر اس کو روکا نہیں جا سکے گا۔ کون روکے؟ دل میں خیال آیا، اس کا ایک ہی حل ہے، بانی اسلام کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے۔ لیکن یہ اتنا بڑا کام کون کرے؟ سوچا خود ہی کروں۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، پہلوانی کا زمانہ تھا، عمر بن خطاب کے عزم میں توانائی، طبیعت میں جوش۔ حضرت عمر تلوار لے کر جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نعیم بن عبداللہ راستے میں روکا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا، بانی اسلام کا چراغ بجھانے جا رہا ہوں، یہ روز روز کی کہانی ختم کرنے جا رہا ہوں۔ آج حمزہ ایمان لائے ہیں، کل کوئی اور آ جائے گا، پھر اس تحریک کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ نعیم بن عبداللہ مسکرائے، بولے، گھر کی خبر لی ہے؟ عمر نے کہا، کیا ہوا میرے گھر کو؟ نعیم بن عبداللہ نے کہا، تمہاری بہن فاطمہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بن گئی ہیں اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید بھی ان کا نوکر بن گیا ہے۔ عمر نے سنا تو وہ جو غصہ تھا وہ اب ادھر منتقل ہو گیا اور بہن کے گھر کا رخ کیا۔ جب دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو جو سنا تھا اس کا یقین ہو گیا، تو زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹانے لگے۔ جب بہن نے دیکھا کہ بھائی ہے تو جو قرآن پڑھا رہے تھے ان کو چھپا دیا اور خود دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، مار مار کر لہو لہان کر دیا، ان کا سر پھوڑ دیا، خون بہہ رہا ہے۔ اور بہن بولی، عمر تم خطاب کے بیٹے ہو اور میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، سن لو، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ جب حضرت عمر نے بہن کے یہ تیور دیکھے تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ کون سی قوت ہے کہ جس نے ایک عورت کے اندر یہ جذبہ رکھ دیا؟ پھر عمر نے کہا، اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہی تھیں؟ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر کے آؤ۔ جب حضرت عمر غسل کر کے آئے تو بہن نے قرآن لے کر آ گئیں اور سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر قرآن پڑھ رہے ہیں اور رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں اور عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عمر رو رہے ہیں اور بدن کانپ رہا ہے اور پڑھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ اور پھر حضرت عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی سے کہا، جس در کے تم غلام ہوئے ہو، کیا میں بھی اس در کا غلام بن سکتا ہوں؟ کہیں عمر کی عمر برباد نہ ہو جائے، مجھے اس چوکھٹ پہ لے چلو۔ بہن نے کہا، چلو، ہم تمہیں اس دہلیز پہ لے چلتے ہیں۔ تلوار اسی طرح نیام میں لٹکی ہوئی ہے اور آپ بہن کے ساتھ چل دیے۔ دار ارقم یہ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی۔ یہ حضرت ارقم کا گھر ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، یہاں چھپ کر دین سیکھتے ہیں۔ تمام صحابہ بھی وہاں موجود ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود ہیں
اور امیر حمزہ بھی وہاں موجود ہیں۔ صحابہ اکرام نے دروازے کی دراڑ سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور تلوار بھی ساتھ ہے۔ صحابہ نے فرمایا عمر آ رہے ہیں۔ امیر حمزہ نے کہا کوئی پرواہ نہیں، آنے دو، اچھا ارادہ ہوا تو خوش آمدید کہیں گے اور ارادہ اچھا نہ ہوا تو ان کی تلوار سے ہی ان کی گردن کاٹ دوں گا۔ جب عمر آئے اور دروازہ کھلا تو صحابہ نے حضرت عمر کو کندھوں سے پکڑ لیا۔ حضور پاک نے فرمایا کندھے چھوڑ دو، پھر آقا نے ان کے گلے میں جو کپڑا تھا اس کو پکڑ کے جھٹکا دیا اور کہا عمر اسلام لاؤ، اور ساتھ ہی آقا نے حضرت عمر کے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہ عمر کے دل میں ہدایت ڈال دے۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی کہ اندر سے کفر ڈھلتا گیا اور عمر نے کلمہ پڑھا سبحان اللہ۔ جب عمر نے کلمہ پڑھا تو آقا علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام نے بھی اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگ گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا فتح و نصرت تھی۔ آپ کا ہجرت کرنا اسلام کے لیے زبردست مددگار ثابت ہوا اور آپ کی خلافت امت کے لیے رحمت بنی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی سختی، قوت اور شدت جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے وہ مشرکین کے مکے کے خلاف استعمال کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے لیے ایک ڈھال ثابت ہوئے۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی اور ان میں زیادہ تر غریب اور غلام مظلوم لوگ تھے جو اپنے ایمان کو قریش مکہ کے سامنے ظاہر کرنے سے بھی گھبراتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قد آور شخصیت کی وجہ سے ان مسلمانوں نے کھلے عام توحید کی دعوت شروع کر دی۔ حضرت عمر کی طبیعت میں شدت و سختی ہونے کے باوجود کلام الہی سن کر آپ کا دل نرم ہو جایا کرتا تھا اور قرآن کی تلاوت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اس کلام کو سن کر آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر نہایت ہی بے باک، جری اور مضبوط ارادہ رکھنے والے شخص تھے۔ آپ ہمیشہ اپنی رائے پر قائم رہا کرتے تھے اور بعد میں وہ درست بھی ثابت ہوتی تھی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا تھا کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، اور یہ آپ کے حق بیانی ہی تھی کہ شراب کی حرمت، عورتوں کے لیے حجاب، غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ کی رائے اور مقام ابراہیم کو مسلح بنانے سمیت آپ کی کئی رائے کے موافقت میں اللہ نے 27 آیتیں نازل فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر سے بہت محبت تھی۔ مکہ کے 7 سالہ نبوی دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم قدم پر رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے اور ہمیشہ بے کس مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے۔ رسول اللہ بھی آپ سے ہر معاملات میں رائے لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کے طور پر امت کو یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور حنین میں حضرت عمر مشرکین کے خلاف جس جرات مندی سے لڑتے تھے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا اسلامی لشکر کی حمایت میں لڑنا یہ کافروں کے دلوں میں خوف کی علامت بن جاتی تھی۔ سن 11 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر کو ایک عظیم صدمہ پہنچا اور آپ تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں نکل پڑے اور اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دے کر حضرت عمر کے غم کو تسکین پہنچائی۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد اب خلیفہ المرسلین مقرر ہوئے۔ حضرت عمر ایک بہادر اور نڈر سپاہی ہونے کے علاوہ ایک دانشمند اور عقل اور فراست رکھنے والے انسان تھے۔ جب قریش میں دور جہالت تھی اور بہت کم لوگ ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، آپ نے اسی وقت پڑھنا لکھنا سیکھا تھا، لہٰذا آپ کے خطوط، خطبات، فرمان بہت ہی شاندار تھے۔ آپ عربی فصاحت و بلاغت میں کمال رکھتے تھے۔ مسند خلافت پر بیٹھتے ہی آپ نے فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ تمام عرب قبائل جو مسلمان ہو چکے تھے انہیں ایک اسلامی جھنڈے کے نیچے جمع کیا اور ایک ایسا عظیم لشکر تیار کیا کہ قیصر و کسریٰ کے تخت کو الٹ کر رکھ دیا۔ آپ کے دور خلافت میں شام، مصر، عراق، الجزائر، ارمینیا، آذربائیجان، فارس، خراسان، مکران اور بے شمار علاقے فتح کیے گئے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے سپر پاور نے اسلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ تقریباً 400 شہر فتح کیے گئے اور 4000 سے زائد مسجدیں تعمیر کی گئیں۔ حضرت عمر فاروق کا مقصد
تاریخ کی خواہش پرست جنگجوؤں کی طرح صرف خزانہ بھنڈار نہیں تھا، بلکہ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت اور دین کی اقامت آپ کے عہد میں اولین ترجیح تھی۔ حضرت عمر ایک عظیم مقصد رکھنے والے خلیفہ تھے۔ آپ نے عدالتی نظام، پولیس محکمہ، بیت المال اور کئی ادارے قائم کروائے اور عرب کے بدو قبائلی نظام کو ختم کر کے قرآن و سنت کا نظام قائم کیا اور تمام عرب قبائل کی تلواروں کو توحید کی سربلندی کے لیے استعمال کیا۔ روم اور فارس کے کفر کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ نے نہ کبھی ایسا حکمران دیکھا، نہ ایسا باہمت شخص پایا۔ ایک بکری چرواہے نے ایمان کی قوت سے سلطنتوں کو گرا کر رکھ دیا۔ سن 23 ہجری کو ایک مجوسی ابو لولو فیروز نے آپ کو شہید کر دیا اور آپ کی خواہش کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔